الصلاة والسلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک عابد کی ملاقات ایک شیطان سے ہوئی تو عابد نے شیطان سے پوچھا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ تمہاری جگری دوست کون کون ہے؟ عابد نے کہا دنیا میں 3 ایسے لوگ ہیں جو میرے جگری دوست ہیں. سب سے پہلا آدمی نشہ کرنے والا، چاہے شراب کا ہو یا کسی بھی چیز سے نشہ، جیسے آج کل نشے نکلے، نشہ کرنے والا کہا یہ میرا پہلے نمبر کا دوست ہے. دوسرا میرا دوست وہ ہے جس کو بات بات پر غصہ آ جائے، غصے میں آپے سے باہر ہو جائے. 2 اور تیسرا جو مال ملنے پر بخل کرنے لگ جائے. اور پھر شیطان نے وہ عابد سے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اگر کسی آدمی میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائے، کیا کیا؟ نشہ، غصہ اور بخیلی، تو شیطان کہنے لگا وہ میرا استاد بن جاتا، میں اس کا شاگرد بن جاتا، پھر وہ میرا استاد رہتا ہے، اس سے رائے لے کے میں کبھی کبھی کام کر لیتا ہوں. یہ مطلب ہے. بات عبداللہ بن جدعان کی سخاوت کی چل رہی تھی کہ عربوں میں سخاوت اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھری، جس کو حاتم طائی نے کہا تھا کہ میری سخاوت کا کیا پوچھتے ہو، عرب کا ایک ایک بدو حاتم طائی سے بڑا بڑا سخی ہے. قحط کے زمانے میں گزشتہ کل بتائی گئی نہیں یہ بات، غالباً جب عرب میں قحط پڑ گیا تھا حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر ایک وقت میں وہ 2 مرتبہ دسترخوان ذاتی پیسوں کا لگاتے تھے، بیت المال کا نہیں، ذاتی پیسوں کا. تو ایک وقت میں ایک دسترخوان پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10-10 ہزار لوگ کھانا کھاتے تھے. جو سخاوت کفر میں تھی، ایمان لانے کے بعد یہ سخاوت کتنی اعلیٰ سطح پر پہنچ گئی. اس لیے ہم سخاوت میں عربوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے الا ماشاءاللہ، اللہ کسی کو بنا دے. تو بی بی عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ عبداللہ بن جدعان تو بڑا مہمان نواز تھا، میرا چچازاد بھائی تھا، اس کے پکانے کے دیگ اتنے تھے کہ لوگ آ کر چھاؤں سے حاصل کرتے، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے ایمانی کی موت مرا ہے اس لیے جہنم میں جائے گا. ایمان پر مرتا تو یہ جو اس کی مہمان نوازی تھی، جو بار لنگر جس کے گھر کے پاس چلا کرتے تھے، پتہ نہیں وہ جنت کے کون سے اعلیٰ درجے میں ہوتا. لیکن جو چیز شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے وہی نہیں تھی. اس لیے جب 20-22 سال کی عمر اللہ کے نبی کی ہوئی تو یہ متبادل لڑائیوں سے عرب کیا ہو گئے تھے، عاجز آ گئے کہ 40 سال 46 سال لڑائی پر لڑائی، لڑائی پر لڑائی، خون میں ہاتھ ڈبا کر قسمیں کھا کر لڑائی کرتے تھے. 2 مشہور لڑائی ہے عربوں کی. ابن خلدون، تاریخ ابن خلدون، انہوں نے
अरबों की लड़ाइयां लिखी है, आप मत पढ़ना, बहुत भयानक लड़ाइयां। लेकिन जब इस्लाम इनकी जिंदगियों में आएगा तो यही जफाकशी, यही उनकी ताकत, यही उनकी गैरत, क्योंकि नस्लों पे चलती है गैरत, सखावत नस्लों पे चलती है, बखीली नस्लों पे चलती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, बखील पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह वाला हो गया, तब भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उसको डालेंगे नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह वाला। पहले तो एक चीज ये समझे कि बखील अगर रहेगा तो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी अगर वो हो गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नयरज़द बखीला के नाम बरी बेहिश्ती नबाशत बहुत में खबर। अल्लाह के नबी की हदीस की वजह से बखील कभी भी जन्नतुल फिरदौस में नहीं जाएगा। और सही कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसकी बहाने बहाने से मग़फ़िरत कर देता। इसलिए शैतान सबसे ज्यादा सखी से डरता और सबसे ज्यादा खुश बकील से रहता है और सबसे ज्यादा घबराहट। क्योंकि हदीस में ये मैं खामखा आपको उचकाने के लिए नहीं कह रहा, नहीं तो आप कहेंगे यार चुभी कुछ भी मजमून छेड़े। सखी से शैतान मिनट मिनट पे डरता है, पता नहीं उसकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद है, अल्लाह उसे माफ कर दे। तो अल्लाह के नबी ने मुतवातिर लड़ाइयों की वजह से राय देने शुरू किए। तो जुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अल्लाह के नबी के चचा, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ तो भी कर लेंगे। तो एक सीरत में उन्वान है, टॉपिक है, उसको हल्फुल फुजूल कहते हैं। हल्फुल फुजूल यानी बहुत से फजलों में कसम खाना। क्या मतलब? 3 लोग थे, फजल इब्ने वदाआ, फजल इब्ने फुदाला, फजल इब्ने हारिस, नाम तीनों के फजल थे। ये कुछ खानदानों में पड़े थे। तो फजल इब्ने वदाआ एक खानदान का, फजल इब्ने फुदाला दूसरे खानदान का और फजल इब्ने हारिस तीसरे खानदान का। इन तीनों ने आपस में कसम खा ली कि हम कसम खाते हैं लड़ाई नहीं करेंगे। तो कबीले कुरैश और कबीले कैस को भी एक राय मिली। असल में कोई आदमी किसी चीज का कदम उठाता है ना तो दूसरे को उससे रास्ता मिलता है, और कोई कदम उठाने वाला ही ना हो तो दूसरे को क्या रास्ता मिलेगा। जैसे 4-5 दिन पहले बात कही गई कि सुन्नत पर अमल करने वाला कोई तो सख्ती से होना जरूरी है, वरना औरों को राहें कहां से मिलेगी। सब लोगों को देखकर, सब औरतों को देखकर, सब घर के रवाज को देखकर ही बड़े बड़े लोग भी उस पर अमल करेंगे तो सुन्नत की किसको राह मिलेगी। इन तीनों को देखकर अब्दुल्ला बिन जदान के मकान में कबीले कैस के भी सरदार जमा हुए और कबीले कुरैश के भी। अल्लाह
مقامی اجیاد وغیرہ میں جاتے تھے کچھ اجرت کے اوپر تاکہ اپنے چچا کا کچھ سہارا بن جائے. 25 سال کی آپ کی عمر مبارک ہوئی تو پورے عرب میں آپ کی نیک نامی کا، آپ کی امانت داری کا، آپ کی ہمدردی کا ڈنکا بجنے لگا. کہہ رہے ہیں یہ محمد جو عبد المطلب کا پوتا ہے اور ابو طالب کا بھتیجا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا لوگوں کا ہمدرد ہے، بری باتوں سے ہمیشہ رکتا ہے، بے حیائی سے ہمیشہ رکتا ہے. تو اس زمانے میں ایک عورت تھی خدیجۃ الکبریٰ نامی، جو مکہ کی مالدار عورتوں میں جس کا شمار ہوتا تھا، اور اپنی پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ نام سے مشہور تھی. طاہرہ کہتے ہیں پاکیزہ عورت کو، بہت پاکیزہ تھی. تو مکہ کی مالدار ترین عورتوں میں عورتیں تو مالدار نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ چونکہ ابھی آئے گی اس کی بات شوہر وغیرہ کی، یہ طرح تھی تو یہ پیسے دیتی تھی دوسروں کو تجارت کے لیے، جس کو شریعت کی زبان میں مزاربت کہتے ہیں. میرا پیسہ تیری محنت، جتنا بھی پروفٹ آئے گا اور پروفٹ کو فیصد کے اعتبار سے طے کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں مزاربت اور یہ جائز ہے. 1 لاکھ روپیہ بھی کسی کو کاروبار کے لیے اور ہوتا ہے 12 مرتبہ کوئی آدمی کاروبار کا دھنی ہوتا ہے اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. یا اسے ایسے کاروبار نہیں ملتے جو اس کے یعنی ہاتھ میں اللہ نے کلا رکھی ہے، کسی کے پہنچ اوپر تک ہوتی ہے لیکن پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے. تو اس کو شریعت نے ایک راستہ بتایا مزاربت کا. پیسہ ایک آدمی کا ہو، محنت دوسرے آدمی کی ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، اس کے جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نفع فیصد کے اعتبار سے طے ہو، نقصان بھی فیصد کے اعتبار سے طے ہو. پیسوں کے اعتبار سے نہیں. مثال کے طور پہ میں 1 لاکھ روپے کسی کو دو اور دو پہ تم اس سے تجارت کرو، جتنا بھی پروفٹ آئے گا 5% میرا رہے گا، 95% آپ کا رہے گا. تو اس تجارت میں اگر سامنے والے کو نفع 100 روپے کا آیا تو میرے کتنے ہو گئے؟ ارے پھر میرے کتنے ہو گئے؟ 5 روپے. اور وہ کمانے اور محنت کرنے والے کے 95 ہو گئے. اور اگر ایسا ہوا کہ اس تجارت میں گھاٹا آ گیا 100 روپے کا گھاٹا، یہ ایسا مت ہلاؤ. یہ اصل میں بہت سے لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی، بہت سے بیان بھی کر دینا یوں 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 ہلا کر، اور ایسا مانڈی ڈال کر بھی بیٹھے نا بہت سے، تو یہ ایسا بیٹھنے کے بعد یوں 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 ہلا کر. آپ کو پتہ نہیں یہ عادت رنڈیوں کی ہے. پہلے زمانے میں جب رنڈی اپنی طرف متوجہ کرتی تھی نا لوگوں کو، گاہ کو، تو وہ اس طرح اشارے کرتی تھی اگر بیٹھی بھی رہی تو، اور مانڈی مار کر رہی تو اس طرح ران ہلاتی تھی. اچھے اچھے لوگوں کی عادت ہے یوں 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 یوں. آپ کبھی مجمع میں بیٹھ 2-4 لوگ اگر بیٹھے نا کرسیوں پر تو بیٹھنے کے بعد یوں 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 باتیں چلتے رہے. ایسا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے لیکن اچھی عادت نہیں ہے. تو آپ بولیں گے یہ یعنی گندے لوگوں کی عادت ہے، وہ اصل میں ہلا رہا تھا تو ذہن میں آ گئی. تم لوڑ مت لینا، سب کو بات معلوم ہوگی نا تو میرے برے کریں گے. درود شریف پڑھو. اللہ صلی اللہ. کہاں چل رہی تھی بات؟ مزاربت. اگر وہ 1 لاکھ روپے جس کو میں نے دیا اگر اس کے 100 روپے کا نقصان ہوا تو مجھے کتنے دینا پڑے گے؟ 5. اور اس کو کتنے بھرنا پڑے گے؟ 55. یہ تجارت جائز ہے. لیکن ہمارے زمانے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا، تیرا نقصان ہو گیا نفع، مجھے مہینے کو 50 روپے ہونا، مجھے مہینے کو 500 روپے ہونا. یہ سود ہے، سود. جس کا گناہ ادنا کرنے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. مزاربت جائز ہے پرسنٹیج پہ، فیصد پہ، پیسے کی
1000 پر نہیں، 10,000 روپے میں، 15,000 روپے میں، 50,000 روپے میں، اس طرح طے کرنے پر جائز نہیں ہے۔ جو جائز ہے تو وہ پرسنٹیج پہ کہ اتنے پرسنٹ میرا، اتنا پرسنٹ تمہارا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ مزاربت پر لوگوں کو پیسے دیتی تھی، چونکہ پیسہ تو اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور کسی پر اعتماد ہے تو پیسے کا انویسٹمنٹ کرنا چاہیے، شریعت میں یہ مطلوب ہے۔ خالی جمع کے دھڑم سے مر گئے تو اولادوں میں جھگڑے ہوتے۔ پیسوں کا انویسٹمنٹ یہ شریعت میں مطلوب ہے، پیسے لگانا چاہیے۔ اور ایک مسلمان، صرف ایک بات یاد رکھنا، مسلمان مالدار تو ہو سکتا ہے، دنیا دار نہیں ہوتا۔ مسلمان مالدار تو ہو سکتا ہے لیکن دنیا دار نہیں، دنیا دار تو صرف کافر ہے۔ مسلمان مالدار تو ہو سکتا ہے لیکن دنیا دار کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز درگسی عام ہو یا کبیٹ، اس کو کہتے دنیا دار۔ حلال ہو یا حرام ہو، صحیح ہو یا غلط ہو، اس دنیا کمانے میں میری نمازوں کے لالے پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے، میرے سنت شریعت کے جنازے نکل رہے یا نہیں نکل رہے، اس کو کہتے دنیا دار۔ اور مسلمان مالدار تو ہو سکتا، کیا مطلب؟ پوری دنیا میں ٹاپ 10 میں بھی اگر اس کا نام آ جائے تب بھی وہ اللہ کے رسول کو راضی کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں مسلمان مالدار تو ہو سکتا ہے لیکن دنیا دار نہیں ہوتا۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ پیسے انویسٹمنٹ کرتی تھی مزاربت کے طور پہ اور فیصد کے اعتبار سے نفع لیتی۔ جب اللہ کے نبی کی امانت داری کے چرچے جب بی بی خدیجہ الکبریٰ نے سنی تو اللہ کے نبی کے بعد بھی یہ پیغام بھیجا اور بلا کر کہنے لگے، کیا یہ اچھا ہو کہ تو یہ میں تمہیں پیسہ دیتے ہو، ملک شام میں جا کر تجارت کرو اور پھر اس کے بعد وہاں سے سامان بھی خرید کر لو، جتنا بھی نفع ہوگا آدھا میرا آپ کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے رائے لی۔ اب ابو طالب تو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن پھر بھی ابو طالب کو اللہ کے نبی نے کہا، میں بڑا ہو چکا ہوں، آپ پر اہل و عیال کا بوجھ ہے، کیا یہ اچھا ہو جائے کہ میں کچھ تجارت کے لیے جاؤں، کما کر لاؤں، گھر بار کا بھی کچھ ہمارا دیکھ ریکھ ہو جائے۔ تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے پیسہ دیا اللہ کے نبی کو اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ نامی یہ بھی ساتھ میں کر دیا۔ اللہ کے نبی چلتے گئے ملک شام سے قریب پہنچے تو وہی چیزیں جو بچپن میں ہو رہی تھی وہ شروع ہو گئی۔ بحیرہ راہب کی جگہ بدلی اور دنیا سے چلا گیا ہوگا نستورہ راہب۔ اللہ کے نبی وہ درخت کے نیچے آ کر بیٹھے تو وہ اپنے صومعہ سے بھاگتے آیا اور چومنے اور چاٹنے لگا۔ تو اللہ کے نبی نے اور میسرہ نے پوچھا، کیوں تم چوم رہے چاٹ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، عیسیٰ ابن مریم کے بعد کوئی بھی انسان اس درخت کے نیچے آ کر نہیں بیٹھا، صرف اللہ کے انبیاء اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ تو اللہ کے نبی سوچنے لگے، اب کبھی اس نے قافلے والوں کو بتا دیا کہ محمد کو جلدی یہاں سے لے کر چلے جاؤ تو میرے تجارت کے تو مسئلے ہی آ جائیں گے۔ نہیں ہو کر کے اللہ کے نبی نے جلدی سے نستورہ راہب کو نمٹایا اور اپنے قافلے کو آگے بڑھا دیا۔ پھر یہ تجارت کے ملک شام میں کوئی 3 مہینے رک کر اور خوب تجارت میں، وہ تو نبی ہے نا اللہ کا، تجارت میں اللہ نے خوب برکت دی۔ تو ایک مرتبہ وہی ملک شام میں بات چیت میں جب آخری ایام تھے تو بات چیت میں اللہ کے نبی کی کسی ایک ملک شامی سے کوئی تجارت میں 19-20 ہو گئے تو وہ شامی کہنے لگا کہ چل کھا لات عزا کی قسم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے زندگی میں کبھی لات عزا کی قسم نہیں کھائی۔ اس نے پھر کہا کہ لات عزا کی قسم کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے زندگی میں کبھی لات عزا کی قسم نہیں کھائی۔ تو یہ پھنک گیا ذرا کہ جو بھی قریش کا قافلہ یہاں آتا ہے اگر اس سے کہا جائے لات عزا کی قسم کا تو وہ فوراً کھا لیتا ہے، یہ قسم کیوں نہیں کھا رہا ہے؟
قسم صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم، کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اصل میں قرآن کی بھی قسم کیوں کھاتے معلوم لوگ؟ یہ غیروں سے چلا آیا ہے، کورٹ میں نہیں، کورٹ میں قرآن شریف کو لاتے اور اس پر ہاتھ لگاتے اور کہتے کہاں قسم کھاؤ کہ جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا، سچ کے سوا۔ تو مسلمانوں میں بھی آ گیا قرآن کی قسم۔ وہ تو ان کے عقیدے میں ان لوگوں نے اس کو رائج کیا کہ اصل میں مسلمانوں کی نگاہ میں قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے، تو جب یہ ہاتھ رکھے گا تو جھوٹ نہیں کہے گا، اس لیے قسم یہاں رکھ کر کھلائی جاتی ہے، ورنہ شریعت میں اس کی اصل نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو جتنی قسم کھانے والا ہوگا نا اتنا بڑا کذاب اور جھوٹا ہوگا، اتنا بڑا جھوٹا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ قلم میں ولید ابن مغیرہ کے 10 صفتیں بیان کی۔ لا تطیع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نمیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ کے نبی کو جو کہ پھیلاتا پھسلاتا تھا، مکہ سے لے کے طائف تک اس کے باغات تھے، کہاں سے؟ مکہ سے طائف تک 100 کلومیٹر۔ ایک درخت بھی اگر گھر میں رہا تو آدمی کتنا بول رہا تھا؟ آم کا ہے، بولے ذرا جام کا ہے۔ 100 کلومیٹر تک اس کے باغات تھے، کتنا مالدار ہوگا؟ مکہ سے طائف 100 کلومیٹر ہے، تو کچھ گزراتا تھا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن میں کہا لا تطیع، آپ اطاعت نہ کیجیے، بات نہ مانیے، کل حلافین، ہر اس شخص کی جو زیادہ قسم کھانے والا ہو۔ اور پھر پورے اس کے، چونکہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا تھا ولید ابن مغیرہ، پھر اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ تھا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور آخر میں فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، ان سب کے باوجود وہ حرام زادہ ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری نا، بھاگتے بھاگتے اپنے ماں کے پاس گیا، کہنے لگا میں میرے باپ کو ہوں یا کسی اور کو ہوں؟ ماں کہنے لگی تو تیرے باپ کا ہی ہے۔ کہنے لگے نہیں، محمد کا قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا ہے، میرے بارے میں محمد کے قرآن نے کہا میں حرام زادہ ہوں۔ تو پھر اس کی ماں نے اقرار کیا کہ ہاں تو تیرے باپ کا نہیں کسی اور کا ہے۔ زنیم بعد ذلک زنیم، اس لیے قسم جو آدمی جتنی کھاتا ہے نا وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے، اس لیے جو جتنی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ بات بات پہ بہت سے لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، 12 مرتبہ ہمارے جیسے بیان کرنے والوں کو بھی قسم خدا کی، قسم خدا کی۔ ارے پھر قسم کیوں کھا رہے؟ قرآن حدیث بولے تو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے دینداروں میں بھی قسمیں کھانے کی جگہ ہے، زیادہ قسمیں کھانا یہ عیب کی چیز ہے۔ گویا اس نے اپنے آپ کو اتنا بے اعتماد بنایا کہ لوگ اس کی بات مانتے میں قسم کھائے بغیر، اس لیے قسم کھاتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لات و عزا کی میں نے کبھی قسم کھائی نہیں اور نہ کبھی کھاؤں گا، تو اس کی لائٹ جل گئی۔ یہ گیا اپنے راہبوں کے پاس، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ گیا کچھ نہ کچھ لپڑے لائے گا، فوراً اپنے پوٹلی بستر بنی، قریش مکہ کو کہا جلدی نکلو یہاں سے اپنے قافلے کو۔ تو اس کے سب کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی اپنے پورے قافلے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آتے رہے جب مکہ کی سرحد کے اور مکہ کی بارڈر کے قریب پہنچے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنے فلور پر تھی، جو کہ مضبوط مکان تھا، 2 منزلہ، بی بی خدیجہ کا، مالدار عورت تھی۔ تو اس لیے دور سے جب قافلے آتے تھے تو یہ لوگ جو قافلے والے مال لگانے والے ہوتے تھے نا، تو وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں تو فون نہیں، کہاں تک پہنچے، ایسا کیا، کہاں تک پہنچے، ایسا کیا، تو وہ قافلے پر چڑھتے، وہ قافلوں کو دیکھنے کے لیے گھر کی چھتوں پر چڑھتے تھے۔ بی بی خدیجہ جب گھر کی چھت پر چڑھی اپنی پوری کنیزوں کے ساتھ، تو قریش کا قافلہ جب آنے لگا سب دھوپ میں چڑھ رہے تھے اور اللہ کے نبی کے اوپر سر پر ابر کا سایہ تھا۔ تو بی بی خدیجہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگی ہاں ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ پھر نیچے اترے، مکہ والا مکہ میں جس نے جس کا
تجارت کے ایک سفر سے نفع ہوا. اصل میں ہم پیسے لگانے والوں کی بھی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے اور جو محنت مزدوری کرنے والا رہے تو اس کی بھی نیت ڈاماڈول رہتی. کچھ تو بھی دبا دوں گا, کچھ تو بھی دبا دوں گا, کچھ تو نہ اس کو نفع ملتا نہ اس کو نفع ملتا. ورنہ برکت ہے اس میں. ایک آدمی پیسہ لگائے, دوسرا آدمی محنت کرے, خوب برکت آئی. اور اللہ کے نبی نے پائی پائی کا حساب دیا کہ دیکھو یہاں یہ ہوا, دیکھو یہاں یہ جھوٹے نہیں, یہاں پہ پولیس نے پکڑا تھا ان کو اتنے گئے, وہاں پہ تول لا کے آئے تھے وہاں پہ اتنے گئے. ایک ایک پائی ہاں یہ اپنے معاشرے میں ہے, سب نہیں ہوتے, ایک کا دکھا ہوتے, اس لیے اللہ زندگیوں میں بھی برکتیں نہیں ڈالتا. ورنہ تجارتوں میں ملازمت میں برکت نہیں ہے. یاد رکھو, تجارت میں برکت ہے, ملازمت میں اگر 10% اللہ نے نفع رکھا ہے تو تجارت میں 90% نفع ہے. تجارت میں 90% نفع ہے. ملازمت سے میری برکت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ختم ہو جاتے ہیں, یعنی تجارت کو اور اس کو مقابلے میں لائے تو ملازمت کو اور تجارت کو اگر مقابلے میں لائے تو تجارت میں برکت ہے. اس لیے سارے نبیوں نے تجارت کی, سارے صحابہ نے تجارت کی, ملازمت کسی نے نہیں کی. برکتیں رکھی اللہ نے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملازمت میں یعنی نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو جب یہ پورا سامان تجارت آیا اور پھر مال بھی بڑھ گیا, پیسہ بھی اللہ کے نبی نے دیا تو زیادہ ہوا, وہاں سے خرید بھی کر آئے تو یہ زیادہ ہوا. گویا کہ آم کے آم گٹلیوں کے بھی دام بن گئے. اور پھر وہ میسرہ نے آ کر سنایا اپنے مالکن کو کہ مالکن جب یہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا نا محمد تو رسول اللہ بھاگتا بھاگتا آیا اور کہنے لگا تو اللہ کا نبی ہونے والا ہے. اب بی بی خدیجہ الکبریٰ ان کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ میں ان سے نکاح کروں, کہ ان سے ایسی نیک طبیعت کا آدمی ہمیں کب ملے گا. اچھا, اس وقت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہو گئی تھی اور اللہ کے نبی کی عمر 25 سال. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں عمر کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا. کبھی بوڑھا آدمی نوجوان سے نکاح کر لیتا تھا اور نوجوان آدمی بوڑھی عورت سے نکاح کر لیتا تھا. تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کے دل میں خیال, اچھا بی بی خدیجہ الکبریٰ یہ کون عورت تھی؟ یہ خدیجہ بنت خویلد کی بیٹی تھی. ایک روایت میں اس وقت ان کے باپ حیات نہیں تھے اور ایک روایت میں باپ حیات تھے, لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے والد خویلد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. 6-7 پشتوں میں اوپر جا کر یہ بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے مل جاتی تھی. جب پہلا نکاح ہوا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا تو ان کا نکاح ہوا تھا ابو حالہ ابن زرارہ التمیمی سے. ابو حالہ ابن زرارہ التمیمی سے. کوئی دن ہو رہے ہیں ان کے نکاح میں, 2 بیٹے ان سے ہوئے, حالہ اور ہند. حالہ
ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں نکاح کرنا چاہتا ہو، پیسہ کچھ نہیں ہے۔ اب تو نبیزہ کہنے لگی تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر ایسی عورت سے تمہارا نکاح ہو جائے کہ پیسوں کی ضرورت بھی نہ پڑے، وہ خود تمہاری دیکھ ریکھ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ چچا کی اجازت نہ لے لے۔ پھر یہ چچا ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب سے پوری بات ذکر کی، ابو طالب بھی خوش ہوئے اور انہوں نے کہا جب تک کہ بھتیجا راضی نہیں ہوگا میں نہ ہاں کہوں گا نہ نہ کہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں اس پر راضی ہوں۔ پھر یہ گئی اور جا کر ان سے دریافت کیا کہ محمد بھی راضی ہے، ان کے خاندان والے بھی راضی ہے۔ تو پھر بی بی خدیجہ نے اپنے چچا ورقہ بن نوفل سے اس کا تذکرہ کیا اور ورقہ بن نوفل کو اللہ کے نبی کے سارے حالات بیان کیے۔ تو ورقہ بن نوفل یہ عیسائی بڑے عالم تھے، تورات انجیل کو جاننے والے تھے۔ جب خدیجہ نے اللہ کے نبی کے یہ حالات بیان کیے تو ورقہ کہنے لگا خدیجہ یہ شاید اللہ کا نبی بننے والا ہے، اور تجھے پتا ہے نبیوں سے نکاح کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا اجڑ جائے گی، تو سوکھی روٹی کی محتاج ہو جائے گی، کیونکہ نبیوں کی طرف فقر دوڑ کر آتا ہے۔ بی بی خدیجہ کہنے لگی کہ میں سب پر راضی ہوں گی لیکن تمنا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے نکاح میں رہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے بھی اجازت دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ الیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصلی علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصلی علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ اللہم اہدنا واہد بنا واہد الناس جميعا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم علمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ